ہر کامیاب آدمی مثبت انعکاس ذات یعنی پازیٹیو ریفلیکشن کاسٹ کی ایک مثال ہوتا ہے۔ کمرے میں جوں ہی کوئی کامیاب آدمی داخل ہوتا ہے آپ اسے پہچان لیتے ہیں۔ اس میں ایک تمکنت ہوتی ہے، ان کا ظاہر واضح ہوتا ہے، ان کے اندر مقناطیسیت ہوتی ہے، ان کے اندر گرمجوشی ان کے وجود سے پھوٹتی نظر آتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر کامیاب آدمی کھلا ہوا اور دوست قسم کا آدمی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آدمی دوسروں کا شریک آدمی ہے۔ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ پہلا تاثر دیر پا ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ باہمی تعاون پہلے ہی چند جملوں کی گفتگو سے یا تو حاصل ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ کامیاب آدمی جانتے ہیں کہ باہمی افہام و تفہیم کی فضا کتنی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک کامیاب آدمی ہمیشہ کامیاب نظر آتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، لہٰذا سب سے بہتر عمل کا یہی موقع ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہم باہر سے دکھائی دیتے ہیں ایسے ہی اندر سے ہوتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو باہر سے بھی ہم بیمار نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر سے بہتر نہ ہوں تو ہمارا لباس، ہمارا انداز اس کا پتہ دیتا ہے۔ ظاہری وضاحت اور کامیابی میں بڑا ربط ہے۔ ہماری شکل اور ہماری شخصیت دیکھ بھال کی محتاج ہے۔ اگر ہم اپنی صحت، اپنی ظاہری وضاحت کا دھیان رکھیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہم اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے زیورات، لباس، جائیداد وغیرہ کی خود نمائش کرتے ہیں۔ اس سے یہی بات مقصود ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں۔ اس بات سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم وہی کچھ دوسروں پر ظاہر کریں جو ہم سچ مچ ہیں۔ ہم ادھار لے کر بڑی سی کار خرید کر اس کی نمائش کر سکتے ہیں، مگر یہ بات عزت نفس کے منافی ہے۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم واقعی بڑے آدمی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کامیابی کا اظہار یوں ہونا چاہیے کہ اس پر داغ نہ پڑے۔ کامیاب آدمی ضروری نہیں کہ مہنگی چیزیں خرید سکے، مگر وہ یہ ضرور کرتا ہے کہ جو اسے میسر آتا ہے اس کی بہترین نمائش کرتا ہے۔ بس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے ظاہر پر تھوڑی توجہ ضرور دیں۔ خود نمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جب ہم خود کو کسی اور سے متعارف کراتے ہیں۔ کامیاب آدمی پہلی ملاقات پر خواہ فون ہو یا بالمشافہ سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں۔ ہیلو، میرا نام فلاں ہے۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ذاتی تشخص کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں۔ کامیاب آدمی ہاتھ ملانے میں پہل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دوسروں کو عزت دینے کا یہ عمدہ طریقہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ مصافحہ میں گرم جوشانہ دباؤ ہوتا ہے۔ ناکام لوگ آنکھیں چراتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال پاتے۔ کامیاب آدمی اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا نام بتاتا ہے، مصافحے کے لیے ہاتھ پیش کرتا ہے۔ کامیاب آدمی غور سے دوسروں کی بات سنتا ہے، تعارف کے بعد وہ سننے والا بن جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سننے والا بہت ساری باتیں سیکھ اور جان لیتا ہے، جبکہ بولنے والے کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ کامیاب آدمی سوال کرتے ہیں، پھر جو کچھ جواب میں سنتے ہیں وہ ان کے لیے اطلاع ہوتی ہے۔ دوسروں کو بولنے دینے والے لوگ بولنے والوں سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اسے وہ اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم کسی اور کے مفاد کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ بات دوسرے کو بہرحال معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں جس کے بارے میں انہیں احساس ہو کہ یہ صرف اپنے مفادات پر توجہ دے رہا ہے۔ کامیاب آدمی کو پتہ ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو نشر کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے باہر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے غیر لفظی گفتگو کہہ لیں۔ سوچتے وقت ہم ایسی بہت سی غیر لفظی گفتگو سن لیتے ہیں
جب ہم دوسروں کے لیے ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی مدد کے لیے سوچتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ان کا مفاد ہوتا ہے۔ پھر یہ احساس دوسروں تک نہ جانے کس طرح پہنچ جاتا ہے، وہ آپ کے لیے اچھی بات سوچنے لگتا ہے۔ آپ بھی اس طریقے پر عمل کر کے دوسروں کو جیت سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ صرف مخاطب کی گفتگو ہی نہیں سنتے، وہ اس کے پورے وجود کو سنتے ہیں، اس کے بدن کی حرکات پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ انداز کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً ایسا مخاطب جس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے ہوں، وہ شخص دراصل دو رخی سوچ رکھتا ہے، وہ صرف اپنے مفاد پر نظر رکھتا ہے۔ کمر پر ہاتھ باندھ کر بولنے والے کے اندر جارحانہ خیالات ہوتے ہیں، وہ یہ ساری حرکات سنتے ہیں، وہ بولنے والے کی آواز کو بھی دیکھتے ہیں، کیا آواز تھرا رہی ہے، بھرا رہی ہے، نروس سی ہے۔ کامیاب لوگ آپ سے آدھے راستے پر نہیں ملتے، ایک سامع کی حیثیت سے وہ آپ کی ہر بات سننے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ بولتے وقت ایک مقرر کی حیثیت سے وہ اس بات کی پوری ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہ ان کی بات واضح طور پر آپ سمجھ سکیں۔ وہ مثال دے کر وضاحت سے آپ کو بتاتے ہیں، وہ دوہرے معنی والی گفتگو نہیں کرتے۔ سب سے آخر میں سب سے اہم چیز، کامیاب لوگ زندگی میں تعمیری سوچ ابھارتے ہیں، نہ وہ خبتی ہوتے ہیں نہ نکتہ چین۔ وہ دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی رد نہیں کرتے، چاہے وہ اسے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری بات بھی مناسب ہے، مگر پھر بھی میں دوسری طرح سوچتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری پوزیشن دراصل تمہاری پوزیشن سے مختلف ہے۔ کامیاب لوگ کسی کو ناپسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی میں ہر خوبی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جس کی بنا پر اسے پسند کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے وہی کچھ ملتا ہے جو ہم انہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دوسروں سے محبت ملے تو سب سے پہلے ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی۔ آپ سوچیں کن لوگوں کو آپ بہت چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ سے بے حد محبت ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت ان کے مفادات کو عزیز رکھیں، اپنے مفادات کو نہیں۔ یہ ہے مثبت خودنمائی۔ کامیاب آدمی کہتا ہے آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، جواب میں اسے بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ آئیے ہم سب باہمی تعاون کے ذریعے جیتیں، آپ بھی ہم بھی۔ خود کو ہر روز اس طرح منعکس کریں کہ آپ کامیاب آدمی دکھائی دیں، کیونکہ گنوانے کے لیے وقت بالکل نہیں ہے۔ مثبت خود نمائی کو ابھارنے کے لیے آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں۔ نمبر 1، اپنے اوپر رحم کھانے کی عادت چھوڑ دیں، خود کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھیں، ذاتی آگاہی کے لیے۔ نمبر 2، اپنی قدر و قیمت کو کبھی نہ گھٹائیں، اپنی قدر و قیمت کا جو احساس آپ کے اندر ہو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 3، اپنے اوپر آپ کو جو اختیار ہے اس کی نمائش کریں، اپنی قسمت بنانے کے لیے پلان بنائیں، عمل کریں، صحیح مسلسل کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 4، خود کو اور دوسروں کو عمل کے لیے ابھاریں، ان کی اور اپنی نگاہ انعام پر رکھیں، نتائج پر رکھیں اور ماضی کی ناکامیوں کو بھول جائیں۔ نمبر 5، توقع رکھیں کہ آپ کا کام، آپ کا ولولہ اچھے نتائج لائے گا۔ نمبر 6، ذہن میں اپنے مقاصد کی تصویریں ابھاریں، انہیں کرتے اور حاصل کرتے دیکھیں۔ نمبر 7، اپنے مقاصد کو کاغذ پر لکھ لیں اور ان لوگوں سے اس پر بات کریں جو ان منصوبوں کو پہلے کامیابی سے طے کر چکے ہیں۔ نمبر 8، اپنے منصوبوں کو حقیقت میں کرنے سے قبل تصور میں انہیں سر انجام دیں، انہیں تصور میں مرحلہ وار مکمل کریں۔ نمبر 9، خود کو منعکس کریں، ایک ایسے کامیاب آدمی کی طرح جو دوسرے کامیاب افراد پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔